رہنما، لیکن اگر آپ اجازت دیں میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا عمران خان صاحب سے، اور عمران خان صاحب سے اس لیے کہ انہوں نے حال ہی میں ڈرون حملوں کے خلاف ایک دھرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ عمران خان صاحب، امریکی میڈیا کہہ رہا ہے کہ ڈرون حملے حکومت کی مرضی سے ہو رہے ہیں، رحمان ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہماری مرضی شامل نہیں ہے، یوسف تالپور صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت خاموش ہے، سمر مبارک مند صاحب کہتے ہیں کہ ہم اگر مینڈیٹ دے دیں ایئر فورس کو تو وہ ڈرون گرا سکتی ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں حامد، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں تھا۔ یہ تو یہ بیان آیا ہے، لیکن اس سے پہلے وکی لیکس کے اندر بڑا واضح طور پہ اس چیز کے اوپر پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ آئی کہ آپ ڈرون اٹیکس کرتے رہیں اور یہاں پاکستانی لوگوں کو اور اسمبلی کو میں کنٹرول کر لوں گا۔ یہ وکی لیکس میں، اور اس کا کوئی ڈینائی نہیں کیا۔ اس سے پہلے اوباماز وار کے اندر باب وڈبرڈ یہ لکھتا ہے کہ آصف زرداری نے کہا کہ اگر کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے تو مجھے کوئی فکر نہیں ہے، امریکن لوگوں کو فکر ہو، مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ کارل لیون جو کہ سینٹ کی ایک کمیٹی کو ایڈریس کر رہے تھے، جو چیئرمین ہیں ان کی فارن انٹیلیجنس کمیٹی کے، وہ کہتا ہے کہ سینٹ کی ہیئرنگ میں وہ کہتا ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ کیوں جھوٹ بول رہی ہے اپنے لوگوں سے۔ اچھا، آپ نے کہا کہ کیوں جھوٹ بول رہی ہے اپنے لوگوں سے، لیکن یہ بتائیے کہ نون لیگ جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم ڈرون اٹیکس کے خلاف لانگ مارچ کریں گے۔ آج اسمبلی میں بھی انہوں نے اس پہ بہت شدید احتجاج کیا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اور مسلم لیگ نون کو اور دیگر جماعتوں کو مل کر احتجاج کرنا چاہیے، علیحدہ علیحدہ احتجاج نہیں کرنا چاہیے؟ کیوں نہیں کرتے لانگ مارچ؟ ڈرون انہوں نے تو واضح سی آئی اے نے اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ ہم جو کرنا چاہے کریں گے۔ ہمارا نیٹ ورک اتنا پھیل گیا پاکستان میں کہ ہمیں آئی ایس آئی کی بھی اب ضرورت نہیں ہے۔ تو نون تو گورنمنٹ کا حصہ ہے، یعنی یہ نورا کشتی تو خیر ہم نے بڑی دیر کی دیکھی ہے کہ اپوزیشن بننے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پنجاب گورنمنٹ ان کی ہے، 60% پاکستان پنجاب ہے، تو کیوں نہیں ایک لانگ مارچ کر دیتے، ایک پنڈیتا کی کم از کم۔ اچھا، ایک بات یہ بتائیے کہ تھوڑا سا سخت سوال ہے کہ کچھ حلقے آج کل یہ تاثر دے رہے ہیں کہ آئی ایس آئی جو ہے وہ دوبارہ سرگرم ہو چکی ہے اور آپ آئی ایس آئی کے ساتھ مل کر یہ ساری کمپین چلا رہے ہیں، ڈرون اٹیکس کے خلاف آپ دھرنا دے رہے ہیں، اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ یہ جو آپ کا سٹینڈ ہے اس وقت ڈرون اٹیکس کے خلاف، یہ دراصل سی آئی اے اور جو آئی ایس آئی کی لڑائی ہے یہ اس کا ایک حصہ ہے، اور آپ اس وقت آئی ایس آئی کی پراکسی وار لڑ رہے ہیں۔ یہ الزام کہاں تک درست ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز واضح کر دوں کہ مجھے کوئی خرید نہیں سکتا۔ آج تک میری زندگی میں کوئی انسان مجھے کسی چیز سے، پیسے سے، دولت سے، پاور سے خرید نہیں سکتا، اور اگر میں آج پاکستان کی سیاست میں ہوں، میں اس لیے کہ میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے، مجھے اپنے ملک کی فکر ہے، ہمارا ملک ڈوب رہا ہے، کرپشن کے اندر ڈوب رہا ہے، یہ دہشت گردی کی وجہ سے ڈوب رہا ہے، اور جو میں کہتا جا رہا تھا 7 سال سے حامد آپ کی پروگرام کے اندر، آپ کو پتا ہے 8 سال پہلے میں نے کہا تھا کہ نہ ملٹری آپریشن شروع کرو، ہم دلدل میں پھنس رہے ہیں اور پھنس رہے ہیں، ہم اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں۔ آئی ایس آئی مجھے کچھ نہیں دے سکتی، مجھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میری کوئی قیمت ہی نہیں لگ سکتی، یہ مجھے نہیں خرید سکتے۔ خرید ان لوگوں کو سکتے ہیں جنہوں نے اقتدار میں آ کے فیکٹریاں بنانی ہیں، دولت بنانی ہے، چوری کرنی ہے اور چوری کو بچانا ہے، پھر این آر او لینا ہے چوری بچانے کے لیے، ان کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی کوئی ضرورت ہے، ہمیں کوئی اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اقتدار کے لیے بھوکے نہیں۔ اچھا، یہ مختصراً بتا دیجئے کہ ایگزیکٹلی کس ڈیٹ کو، کہاں پہ آپ ڈرون اٹیکس کے خلاف، کہاں پر آپ دھرنا دیں گے؟ حامد، ہم انشاءاللہ ہفتہ اتوار 23-24 کو حیات آباد میں، پشاور میں سڑک بلاک کریں گے، دھرنا دیں گے 2 دن کے لیے، ہفتہ اتوار۔ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ اس میں شریک ہوں، پاکستانی کی حیثیت۔ جی، کوریج کے لیے وہاں پہ ضرور آئیں گے۔ بہت بہت شکریہ عمران خان صاحب۔